بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سفیان بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست کا سربراہ جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، پوری قوم کو اپنے بچوں کی طرح رکھتا ہے۔ تو یہ کیسی ریاست ہے جو آج پاکستان کے اندر ظلم ہوا ہے نا، جو زیادتی ہو چکی ہے، تو یہ اس ننھے سے امار کا خون جو ہے نا وہ ہمارے سب کے ہاتھوں پہ، صرف ریاست کے نہیں۔ اگر ہم ایک غیرت مند قوم ہوتے نا تو چیخ اٹھتے جس دن یہ بچہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، جب اس کے باپ کو اٹھا لیا گیا، اس کی والدہ کو اٹھا لیا گیا، اس کی دادی کو اٹھا لیا گیا، تو وہ بچہ ذہنی توازن کھو بیٹھا اور اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ہاسپٹل میں جب کچھ یوٹیوبرز اور صحافی پہنچتے ہیں، اس بچے کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ریاست اس بچے کا پراپر علاج کروائے۔ چونکہ اب بار بار آ رہے تھے وہاں صحافی اور یوٹیوبر جو سوشل میڈیا جن سے تعلق ہے، تو اب وہاں سے ہاسپٹل سے اس بچے کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ ریاست جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہی ہے۔ اس بچے کو وہاں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس بچے کو ہاسپٹل سے نکال دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور بھی ہاسپٹل سے جہاں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں نا، جہاں پر ذہنی ٹریٹمنٹ کروایا جا سکتا تھا، وہاں پر اس بچے کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک انٹرویو کے اندر بتاتا ہے، اس کا جو ایک قریبی بڑا رشتہ دار ہے، ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دے کے ساری کہانی سناتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو ان کا بیٹا جو ہے نا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اور دوسرا ان کو کہیں پر علاج بھی نہیں کروانے دیا جا رہا۔ مطلب اتنا ظلم۔ یہ ہے باپ کی حیثیت رکھنے والا ریاست کا سربراہ، یہ ہے ریاست ماں کی طرح جو کہ معصوم بچوں سے کس بات کے بدلے لے رہی ہے۔ ناظرین، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی تو اس کو طبی سہولتیں بھی نہیں دی گئی، اس کا علاج بھی نہیں کروایا گیا، ہاسپٹل سے بھی نکال دیا گیا، تو آج وہ بچہ تکلیف نہ برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ریاست نے اس کے اوپر اتنا بھی ترس نہیں کیا کہ بچے کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کے والد یا والدہ کو رہا کر دے تاکہ وہ جا کے اپنے بچے کا خیال رکھ سکے۔ اس کے قریبی رشتہ دار انٹرویو دے کے بتاتے تھے کہ بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ کوئی طبی موت نہیں تھی، اور یہ جو اس کا خون ہے نا، یہ ہر اس پاکستانی کے ہاتھوں کے اوپر ہے جو منہ بند کر کے بیٹھا ہوا شاید اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ دن آیا اور کب وہ ان مصیبتوں سے نجات پا کر اگلی دنیا میں چلا گیا۔ لو آ گئے، یہ بھی ہوگی خواہش پوری، جہاں پر ذلے شاہ اور بے شمار لوگوں کا خون ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ وہاں پر ایک معصوم بچہ جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، جو سیاست کے بارے میں جانتا بھی نہیں، اس کا قتل بھی کر دی۔ یہ ایک قتل ہے، یہ کوئی طبی موت نہیں ہے۔ اگر اس کو سہولتیں دے دی جاتی، اس کا علاج کروایا جاتا، تو پھر بھی اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا تو سمجھتا کہ یہ ایک طبی موت ہے۔ جب اس سے علاج کا حق چھین لیا گیا، اس کو ہاسپٹل سے نکلوا دیا گیا، کچھ لوگوں نے صرف اپنے جو مفادات کو مقدم جانا، لوگوں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، جینا محال ہو گیا پاکستان کے اندر، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اپنے مفادات کو مقدم جانتے ہوئے ہر ظلم کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے لوگوں کو دبا رہے ہیں، آوازیں بند کر رہے ہیں۔ اب سب سے گزارش ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج وہ جس حال میں ہے نا، وہ ہماری وجہ سے، یہ نہ ہو کہ اس کے بچوں کے ساتھ بھی یہ ظلم و زیادتی شروع ہو جائے، کیونکہ جب بھی اس کا والد یا اس کی فیملی والے عدالتوں میں جاتے ہیں انصاف کے لیے یا سوشل میڈیا کے لیے اوپر اس کی آواز اٹھائی جاتی ہے نا، تو ایک نامعلوم نمبر سے فون آ جاتا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، 10 دن تک عمران ریاض خان صاحب گھر آ جائیں۔ یہ ایک بار نہیں، یہ کئی بار ہو چکا ہے۔ او بھائی، کیوں 10 دن چاہیے؟ کہاں سے لے کے آنا ہے اس کو؟ کیا بگاڑا ہے اس نے کسی کا؟ وہ ایک صحافی تھا اور حق سچ کی آواز اٹھاتا تھا۔ اگر تم لوگوں کو اتنی بری اس کی یہ آواز اٹھانا ہے تو اس کو جیل میں ڈال کو، لیکن منظر پہ تو رکھو۔ منظر سے غائب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے گھر والوں کا کیوں جینا حرام کیا ہوا ہے؟ اس کو چھوڑو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہیں، اس کا کہ بوڑھا والد عدالتوں کے آگے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ تو پاکستانیوں، ابھی بھی وقت ہے، شرم کر لو، کچھ غیرت کر لو۔ جو لوگ تمہارے لیے اس حد تک چلے گئے، ہر حد پار کر کے بولے، اب عمران ریاض خان صاحب کی مثال ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، دنیا کے کسی ملک میں جا کے سیٹلڈ ہونا چاہتا ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے بولا میرا یہ ملک ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ پاکستانی کے اوپر یہ ظلم ہو۔ اسی چیز کی اس کو سزا دی جا رہی ہے، منظر سے غائب کر دیا گیا ہے، اور ہم اتنی بے حس قوم ہے، چپ کر گئے ہیں، اس کے لیے آواز بھی نہیں ویسے اٹھاتے، صرف اس خوف سے کہ ہمیں بھی نہ اٹھا لیا جائے۔ اگر تو یہی خوف رکھو گے نا، ہمیں بھی نہ اٹھا لیا جائے گا، تو ایک ایک کر کے ہر بندے کا نمبر آئے گا، یہ آگ ہر گھر تک پہنچے گی، ہر بندہ اس کی تپش میں آئے گا۔ اگر یکجاں ہو جو گے، ایک دم اٹھ کر بول کھڑے ہو گے، تو یہ گندا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس کرپٹ نظام سے نکلنے کے لیے آپ لوگوں کو یکجاں ہونا پڑے گا، نہیں تو آنے والی نسلوں کو بھی اسی غلامی میں چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے،
اس غلامی میں زندگی گزارنی ہے یا حق سچ کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس گندے نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے جہاں پر ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہے؟ تو ناظرین جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.